اردو وائس اسٹوری سینٹر کے معزز سامعین کو ہمارا سلام۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے اپنی شادی پر بارات کے ٹائم ایک ایسا فیصلہ لیا جو شاید ہی آج کل کے ماڈرن زمانے میں کوئی لے سکے۔ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تجسس تھا مگر دور ہو گیا۔ تجسس نے جب حقیقت کا روپ دھارا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ واقعی حکم ربی کے ہم سب تابع ہیں، یہاں تک کہ کائنات کا ذرا ذرا احکام ربی کا مرہون منت ہے۔ ہمارے ہی گاؤں کا واقعہ ہے کہ گاؤں کے دوسرے محلے میں میرے ایک دوست طارق کی شادی تھی۔ میں بھی مدعو تھا۔ رسم مہندی میں ہر طرح کا ہلا گلا ہوا، ڈھول بجے، خوب ناچ گانا ہوا۔ تقریب کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے کبھی کبھار فائرنگ کا تڑکا بھی لگایا جاتا رہا۔ عزیز و اقارب کے علاوہ کافی تعداد میں دوست احباب بھی شادی میں شرکت کی غرض سے تشریف فرما تھے۔ رات تقریباً 2 بجے تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ طارق کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ سب لوگوں سے زمین ان کی زیادہ تھی۔ کوٹھی، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر ایک آسائش میسر تھی۔ امارات کے ساتھ ساتھ طارق ایک خوبرو نوجوان بھی تھا۔ گاؤں کی اکثر لڑکیاں اس کے قدموں میں ہمہ وقت دل پھینکنے کو تیار رہتی تھی۔ کالج میں بھی اس کی کافی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ اس کے باوجود طارق کریکٹر لیس نہ تھا۔ ہنس مکھ، دوسروں کے دلوں میں گھر کر لینے والا ملنسار اور ہمدرد بھی تھا۔ گاؤں میں وہ بلا تفریق ہر کسی کے کام آتا، درد میں شریک ہوتا۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہونے کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی وہ لیٹ گیا۔ میں تو اپنے گھر لوٹ آیا۔ مجھے صبح میری ایک دوست نمار نے اٹھایا اور بتایا سارے گاؤں میں چھان مارا، طارق کا کہیں پتہ نہیں چلا، وہ گھر سے غائب ہے۔ سارے عزیز و اقارب اور مہمان پریشان ہیں۔ بارات جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کاریں اور بسیں ہارن بجا بجا کر اپنی آمد کی خبر دے رہی ہیں۔ بینڈ والے بھی پہنچ چکے ہیں، مگر طارق کی اچانک گمشدگی نے سب کے ارمانوں پر اوس ڈال دی ہے۔ نہ جانے خوشیوں کو کس ظالم کی نظر لگ گئی۔ خوشیوں بڑا آنگن ماتم کدا بن کے رہ گیا ہے۔ دوپہر ہونے کو تھی۔ برادری والوں کے بوڑھوں نے فیصلہ کیا کہ طارق کے چھوٹے بھائی ارشد کو تیار کرو۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی سلامت رہے گی۔ لڑکی والوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور لڑکے والے بھی لوگوں کے طعنوں سے بچ جائیں گے۔ اس ساری صورتحال سے لڑکی والے بھی آگاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک کمی کے ہاتھ طارق کے ہاں پیغام بھجوا دیا کہ ہم سب کو معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں آنے کی قطعی جرات نہ کرنا، کیونکہ ارشد بھی طارق ہی کا بھائی ہے، وہ طارق سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگا۔ اور ساتھ ہی دوسرے کمی کو ہمارے ہی گاؤں کے جنید، جو طارق ہی کا کزن تھا، پیغام بھجوا دیا کہ فوراً تیار ہو کر جو چند عزیز ساتھ لے کر پہنچ جاؤ۔ زیادہ تردد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سب نے انتظام کر رکھا ہے۔ جنید کی تو جیسے لاٹری نکل آئی، خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ چند دن پہلے سے ماتم کنا جنید کی تو اب باچھیں کھل رہی تھی۔ جب مجھے اس واقعہ کا علم ہوا تو میں سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور بے اختیارات پکار اٹھا، واہ مولا تیرے رنگ تیریاں تو ہی جانے۔ جنید طارق کا کزن تھا، مگر کسی بھی طور سے وہ طارق کا ہم پلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سائمہ کے گھر والوں نے جنید پر طارق کو ترجیح دی تھی۔ حالانکہ جنید اور سائمہ ایک دوسرے کو بچپن سے چاہتے تھے۔ سائمہ جنید کے سکے ماموں کی بیٹی تھی، مگر جہاں دولت کی فراوانی ہو وہاں رشتوں کا تقدس قائم نہیں رکھا جاتا۔ ہر رشتہ دولت کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ دولت تو بھائی کے ہاتھوں بھائی کو قتل کروا دیتی ہے، بیٹے کے ہاتھوں باپ کو مروا دیتی ہے۔ زمیندار تو ویسے بھی 1 انچ زمین کی خاطر خاندان کے خاندان تباہ کر دیتے ہیں، مگر زمین کا ٹکڑا کئی قتل کروانے کے بعد بھی مدعی اور مدعیہ کا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ جنید تیار ہوا، اپنی بچپن کی محبت کو پانے کے لیے ماموں کے ہاں پہنچ گیا۔ اسی طرح 2 بچھڑنے والے آپس میں مل گئے۔ اس واقعہ کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج جب بھی ہمارے گاؤں میں شہنائی کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تو مجھے فوراً طارق والا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ جنید اور سائمہ کی شادی کے 2 سال بعد طارق دبئی سے لوٹا۔ ہر ایک اس سے روپوش ہونے کے متعلق پوچھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس نے کسی کو بھی سچی بات نہ بتائی۔ ایک شام میری اور طارق کی ملاقات کھیتوں میں ہوئی، کیونکہ ہم دونوں کی زمین ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے اسے اپنے ڈیرے پر بٹھا لیا اور پوچھا، طارق تم نے سب کی عزت خاک میں کیوں ملا دی؟
خوشیوں بھرے گہوارے کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا کر گئی۔ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تجھے ایسا کرنا پڑا؟ طارق کہنے لگا، حیدر بھائی، ساری زندگی آگ میں جلنے سے بہتر تھا کہ چند دن کے لیے برا بن جاتا، اور وہ میں بن گیا۔ میں ضمیر کا قیدی بن کر جینے سے موت کو ترجیح دیتا۔ ایسا کرنے سے میرا ضمیر پر جو بوجھ تھا، اب میں اس سے آزاد ہوں۔ الحمدللہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ اگر میں اس رات گھر سے نہ بھاگتا اور سائمہ کو بیاہ کر لے آتا، لوگوں کی نظر میں وہ میری بیوی بن جاتی، مگر جب اس کا دل ہی مجھے قبول نہ کرتا تو میں اس زندہ لاش کا کیا کرتا؟ حیدر بھائی، شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ ہمارے معاشرے میں زبردستی یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے۔ میں ایسی سختی کے خلاف ہوں۔ میرے علم میں تھا کہ سائمہ اور جنید بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور ان کی محبت کے اس پاک رشتے کو میری دولت سے تولا جا رہا ہے، اور جنید کو اسی لیے ٹھکرایا جا رہا ہے اور کہ وہ ہمارے ہم پلہ نہیں، حالانکہ سائمہ کے والد جنید کے سکے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میری وجہ سے دو محبت کرنے والے دلوں کا خون ہو رہا ہے، اور یہ جرم سرزد مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کیوں قاتل بنوں؟ لوگ 4 دن باتیں بنائیں گے، برادری والے بھی میرے اہل کھانے کو کھٹی میٹھی سنائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ایسا کرنے سے اگر 2 دنوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی حیدر بھائی، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ صحیح جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جنید اور سائمہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے آنگن میں اب 2 ننھے سے پھول بھی کھل چکے ہیں۔ خدا ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے بھی تو اس خالق و مالک نے کوئی ڈھونڈ کے رکھی ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔